الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور مکرم بزرگان دین، سامعین گرامی قدر، آج 9 نومبر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ملک پاک میں منسوب ہے۔ یہ یوم حضرت مفکر اسلام حکیم الامت غم خار امت مصطفیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک سے، یہ ان کی ولادت کا دن ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو خاصہ ہے وہ ہے اہل اسلام کے دلوں میں اور اہل اسلام کے تن اور من میں ولولہ اور گرمی پیدا کرنا، اور ان کے اندر جرأت، بہادری اور جذبہ پیدا کرنا۔ وہ جرأت، وہ بہادری جس کے بغیر اسلام اور اہل اسلام کی فلاح اور کامیابی ممکن نہیں ہے، اور یہی قرآن کریم کا حکم ہے۔ میں نے سورۃ الانفال کی ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے کہ تم سے جہاں تک ہو سکتا ہے اور جتنا ہو سکتا ہے وہ قوت تیار رکھو جس سے تم اپنے دشمنوں کو اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ تو قوت کا ہر وقت تیار رکھنا، اور ضرورت پڑے، مشکل پیش آئے تو اسے استعمال بھی کرنا، یہ اسلام میں بہت پسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ خدا کی زمین پر لوگ کسی ایک دین، ایک ملت پر نہیں ہیں، اور لوگوں کو ہدایت کے ایک ہی پہلو پر جمع نہیں کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے لیے آسان تھا، لیکن لوگوں میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اور حق و باطل کی یہ کش مکش قیامت تک رہے گی۔ تو اہل اسلام کو یہ سبق دیا گیا اور انہیں تیار رہنے کا حکم دیا گیا کہ وہ دشمن کے لیے، اپنے اور اپنے رب کے دشمن کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اسی کو علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت زور دے کر
بیان کیا ہے، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سب سے بڑی شناخت ان کا نام آتے ہی جو ذہن میں ایک چیز آتی ہے وہ جرأت ہے، وہ بہادری ہے، وہ آگ ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک جذبہ اور حرارت ہے، وہ جمود کو اور وہ ٹھنڈک کو، سرد مزاجی کو پسند نہیں کرتے، وہ جھپٹنے پھڑکنے پلٹ کر جھپٹنے کی بات کرتے ہیں۔ اور چونکہ ان کا یہ یوم ہے 9 نومبر، تو ہم ان کے اس یوم کی مناسبت سے ان کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں، اور جسے وہ پسند فرماتے تھے اس تڑپنے پھڑکنے کے حوالے سے، اس طاقت، جرأت، شجاعت اور بہادری کے حوالے سے جس ذات کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، آج ہم ان کا ذکر خیر بھی شامل کرتے ہیں، اور وہ ذات پاک ہے سیدنا علی المرتضیٰ۔ اللہ رب العزت نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر شجاعت اور بہادری سے نوازا تھا، اور ان میں جھپٹنا، لپٹنا اور لپٹ کر جھپٹنا وغیرہ یہ اس قدر تھا کہ ان کا نام ہی کرار تھا، لقب تھا ان کا حیدر کرار۔ تو ہم ان کا ذکر خیر کریں گے اور یہ بتلائیں گے کہ امت مسلمہ میں جو شجاعت اور بہادری اور قوت اور دشمن پر پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے کی استطاعت اور ولولہ جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا، وہ امت مسلمہ میں کسی بھی اور شخص کے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے جس کو امام نسائی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور ان کی کتاب خصائص علی جو ہے اس میں بھی ہے۔ اس میں ایک مقام پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خیبر میں، جو ایک ایسا غزوہ تھا جس پر اسلام کا اور اہل اسلام کا گویا امتحان تھا، اور اسی غزوہ سے ہی ساری فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ غزوہ خیبر اسلام کے ازلی دشمنوں کی جگہ پر تھا، ان کے مقام پر تھا۔ تو اس غزوہ میں ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم دے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو وہ لوٹ آئے اور فتح حاصل نہ ہو سکی۔ پھر دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم دیا، تو وہ گئے اور انہوں نے بھی جنگ کی، مگر لوٹ آئے اور فتح حاصل نہ ہو سکی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک ایسے شخص کو پرچم دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اسے محبوب رکھتے ہیں۔ حافظ رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر عسقلانی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور یہ نہ فرماتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی کسی شخص سے اللہ تعالیٰ نے دین کی مدد لے لی، اور دین کی مدد تو اللہ تعالیٰ کسی فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے نا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو بھیجنا چاہا ابھی اس کا نام نہیں لیا، لیکن وضاحت پہلے فرما دی بھی ایسا شخص جا رہا ہے آج
کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ آگے ایک بطور خاص میں اس حدیث کو، جو کہ خصیص علی ابو اسحاق الحوینی کی تحقیق کے ساتھ ہے، اس میں اس حدیث کا نمبر ہے 13 نمبر حدیث۔ اس میں خصوصاً ایک لفظ ہے لیس بفرار، آج تیسرے دن میں جس کو بھیج رہا ہوں وہ میدان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پرچم مولا علی کو دیا۔ آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو حضور نے انہیں لعاب دہن لگایا اور انہیں وہ پرچم دے کر بھیجا۔ یہ حدیث نمبر 13 ہے۔ حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی سند کو موجم اوسط کے حوالے سے حسن کہا ہے، اور شیخ احمد شاکر نے مسند احمد کی سند کے لحاظ سے بھی اس کو حسن کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 14۔ اس میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح پہلے 2 دنوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا، اور انہوں نے شدت سے اور محنت سے جہاد کیا، کسی قسم کی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر ان سے فتح نہ حاصل ہو سکی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، انی دافع لوائی غدن، میں اپنا یہ پرچم کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے، لا یرجع، وہ لوٹ کر نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو فتح حاصل نہیں ہوگی، فتح کیے بغیر وہ واپس نہیں لوٹے گا۔ ان احادیث سے کچھ حضرات نے یہ اخذ کر لیا کہ بھی ان احادیث میں شیخین کریمین پر تعریض ہے، طعن ہے، اور ان کے رتبے کو گھٹایا گیا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ میں بھی پہلے ایسے سمجھتا تھا اور میں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں، اس خیال کے لوگ کہتے ہیں جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہر بات میں، ہر چیز میں، علم میں، شجاعت میں، قوت میں، طاقت میں، فضیلت میں، جو کوئی خیر اور خوبی انسان کے ذہن میں آتی ہے، ہر اس خوبی اور خیر میں شیخین کو افضل ماننا ضروری ہے۔ یہ انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے۔ میں بھی اس طے شدہ ذہن کے مطابق جس مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہے، اس مکتب فکر کی جو ایک گھٹی ہے مطالعہ کے بغیر، وہ تو ہر ایک ذہن میں ہوتی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی اس قسم کی احادیث لا یفرو، لا یرجعو وغیرہ، لیس بفرار، یہ الفاظ پڑھ کر میں چونک جاتا تھا بھی یہ کیا ہے، لیکن بعد میں جب تمام قسم کی ایسی روایات کو مد نظر رکھ کر دیکھا جن میں کوئی رافضی اور شیعہ بھی نہیں ہے، تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بھائی ضروری تو نہیں کہ ہر بات میں، مثلا جسمانی قوت میں بھی شیخین کریمین کو یا خلافت کی ترتیب سے ہم جو ہے نا ان کو افضل مانے ہر بات میں، یہ ایک سرکاری خیال بن گیا ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض حضرات بعض خوبیوں میں دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں، لیکن ہر خوبی میں تو بہتر ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہی ماننا لازمی ہے۔ اس لیے یہ جو شیخ ابو اسحاق الحوینی ہے نا، ان کو بھی یہ مغالطہ لگا ہے۔ اور یہ جو حدیث نمبر 13 اور 14 ہے، ان پر تحسین کا، حدیث حسن ہونے کا حکم لگا ہوا ہے۔ آگے ایک مقام پر
حدیث نمبر 16 ہے، اس کو ابو اسحاق الحوینی نے صحیح مانا ہے، صحیح، لیکن ایک اور مقام پر جا کر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان احادیث میں حضرت ابو بکر و عمر پر تعریض ہے، طعن ہے، لہذا یہ حدیث صحیح نہیں۔ تو اس پر پھر وہ اس مقام پر مسند بزار کی ایک حدیث لے آئے۔ ارے بھائی، مسند بزار کی حدیث لے آئے ہو اور اس پر تم نے کلام کر دیا ہے، مصنف نے جو احادیث نقل کی ہیں ان میں رہو، ان پر حکم لگاؤ۔ خصیص علی کی تحقیق میں نیچے مسند بزار کی حدیث لے کر اس میں ہے کہ واپس لوٹے حضرت ابو بکر تو وہ لشکر کو کہہ رہے تھے تم نے بزدلی کی، لشکر کہہ رہا تھا آپ نے بزدلی کی، حضرت عمر دوسرے دن لوٹے تو وہ بھی آپس میں لشکر اور سپہ سالار اس قسم کے جملوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ تو شیخ ابو اسحاق الحوینی کہتے ہیں کہ اس میں تو فلاں راوی ہے، فلاں راوی ہے، فلاں راوی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ اس کا ذکر کر کے اپنی کتاب شرح خصائص علی کی حدیث نمبر 20 کی تشریح میں، اور اس کا جو یہ چھاپا 8واں یا 9واں ہے، 9واں، تو 9ویں ایڈیشن میں، چونکہ آگے چل کر شاید اس میں کوئی ترمیم بھی ہو جائے، تو 9ویں ایڈیشن کے صفحہ نمبر 161 پر حافظ ابو اسحاق الحوینی کا، شیخ ابو اسحاق الحوینی کا پورا اعتراض نقل کر کے میں نے نیچے لکھا ہے 161 صفحے پر کہ علامہ ابو اسحاق الحوینی کہتے ہیں کہ یہ روایت منکر ہے، اس میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر تعریض ہے، تو پھر یہ درست کیوں کر ہو سکتی ہے؟ حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تمنا کرتے تھے کہ وہ شخص وہی ہوں جن کو پرچم دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا تھا ما احببت الامارۃ الا یومئذ، میں نے کبھی بھی امیر بننا پسند نہیں کیا ما سوا اس دن کے جس دن کے حضور نے فرمایا آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، اور وہ فتح کیے بغیر واپس نہیں لوٹے گا۔ تو وہ کہتے ہیں حوینی صاحب کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس دن امیر بننے کی، سپہ سالار بننے کی آرزو کی تھی، یہ کہتے ہیں اگر انہوں نے پہلے بھی جا کر جنگ کی ہوتی تو پھر یہ کیوں کہتے کہ میں نے یہ امید کی تھی، آرزو کی تھی؟ بھائی وہ پہلے گئے تھے، لیکن آج جو اعلان ہوا کہ محب خدا و مصطفیٰ، محبوب خدا و محبوب مصطفیٰ جائے گا اور فتح کیے بغیر نہیں لوٹے گا اور اس کو میں پرچم دوں گا، آج جب یہ اعلان سنا تو پھر ان کے ذہن میں یہ تمنا پیدا ہوئی، اس لیے کہ حضور نے یہ جب اعلان کیا تھا تو ابھی نام نہیں لیا تھا کسی کا، محبوب خدا اور محب خدا ہونے کا جب ذکر کیا تو بندے کا نام نہیں لیا تھا، اور فرمایا تھا کل دوں گا پرچم۔ تو یہ تمنا جو ہے یہ فقط فاروق اعظم نہیں کر رہے تھے، سارے لوگ کر رہے تھے کہ صبح کس کو وہ پرچم ملتا ہے۔ تو اس اعلان کے بعد ان کو تمنا تھی، ورنہ وہ پہلے گئے تھے، اور ان کا پہلے جانا جو ہے وہ حدیث نمبر 14 اور 15 میں ذکر ہو چکا ہے، اور ان دونوں حدیثوں کو ابو اسحاق الحوینی جو ہیں وہ صحیح مان چکے ہیں۔ چنانچہ حدیث نمبر 14 میں ہے کہ حضرت ابو بکر گئے رضی اللہ تعالی عنہ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الرَّایَةَ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم پکڑا اور گئے تو انہیں فتح نہ ملی۔ فَأَخَذَهَا مِنَ الْغَدِ عمر، دوسرے دن وہ پرچم حضرت عمر نے پکڑا تو وہ گئے، لوٹ آئے اور فتح حاصل نہ ہو سکی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ تو گئے نہیں، اگر گئے ہوتے تو پھر یہ تمنا کیوں کرتے، وہ گئے تھے۔ اور یہ ان احادیث میں ہے جن کو شیخ ابو اسحاق الحوینی جو ہیں
صحیح مان چکے ہیں۔ حدیث نمبر 14 پر انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور پھر اس قسم کا ذکر حدیث نمبر 15 میں بھی ہے کہ وہ تشریف لے گئے تھے، لوٹ آئے، لیکن ان پر فتح نہیں آئی، فتح ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ تو گئے ہی نہیں، لہذا اگر وہ جاتے تو پھر یہ تمنا کیوں کرتے؟ ان کا تمنا کرنا جو ہے وہ اس اعلان کی وجہ سے ہے کہ پہلے بھی وہ گئے، لیکن اب جس کے بارے میں ہے کہ وہ جائے گا، محبوب خدا ہوگا، محب خدا ہوگا، اور فتح کیے بغیر واپس نہیں لوٹے گا، یہ صرف ایک آدھ حدیث میں نہیں ہے، بہت سی احادیث میں ہے۔ بعض احادیث میں ہے والذی کرم وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد وغیرہ میں، کہ جس ذات اقدس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو عزت دار بنایا ہے، اس ذات کی قسم میں یہ جھنڈا ضرور بھی ضرور اس شخص کو عطا کروں گا جو واپس نہیں آئے گا، یعنی فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شجاعت، بہادری، قوت اور طاقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں تھی وہ کسی دوسرے میں نہیں تھی۔ یہ ماننے میں کسی کی کوئی تنقیص اور توہین نہیں ہے، تنقیص اور توہین اس ذہانت کی ہے جو ہم نے پہلے سے بنا رکھی ہے۔ شریعت کی تنقیص توہین نہیں ہے، نصوص کا انکار اس میں نہیں ہے۔ اپنا جو ایک جذبہ بنا رکھا ہے نا پہلے سے، صرف اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، ورنہ حقائق کو ٹھیس نہیں پہنچتی۔ مجھ سے میرے ایک کرم فرما اکابرین میں سے یہی بات کہی تھی، اور ناراض ہو کر کہی تھی کہ آپ نے یہ باتیں لکھی ہیں اور مجھے کسی نے بتایا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے وہ کام خود پڑھا؟ کہنے لگے میں نے آپ کی پوری کتاب پڑھی ہے، لیکن مکمل پڑھ چکا ہوں، اس مقام کو بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن یہ فلاں نے مجھے بتایا ہے۔ تو اب دوبارہ نہیں دیکھا، تو میں نے ان کو پھر اصل کتابیں دکھائیں، تو وہ انہوں نے کہا او یارا ساڈا ذہن پہلے ہی بن چکا ہے نا کہ ہر فضیلت تے ہر طاقت تے ہر قوت جڑی ہے وہ پھر پہلے شیخین واسطے تے بعد دوجا واسطے، تو اس واسطے پھر اسی نہیں منیا، لیکن یہ تے پھر حقائق نے وہ مننا پینا ہے یار، پھر کی کریے۔ یہ بخدا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یہ میرا ان سے مکالمہ ہوا، مجھ پر وہ ناراض ہوئے جب میں نے وہ کتابیں دکھائیں جن کے یہاں میں نے حوالے دیے ہیں، تو وہ بالکل مان گئے۔ وہ میں نے کہا جی یہ ایک عامیانہ ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے ہر بات میں، یہاں تک کہ میں نے پھر ان کو یہ بھی عرض کیا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بھائی حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں وہ اتنا سچے ہیں کہ زمین پر چلنے والے، جوتیوں کے ساتھ زمین پر چلنے والے، یا سواری پر زمین پر چلنے والے، یا جن پر آسمان سایہ کرتا ہے، تو وہ تو سارے لوگ آگے نا، ان سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں۔ تو امام طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، انہوں نے اس حضور کے اس فرمان کی تشریح یوں کی کہ حضور نے فرمایا، جو حضور نے یہ فرمایا تو اس وقت حضرات شیخین کریمین مجلس میں نہیں ہوں گے۔ ارے بھائی مجلس میں ہوں یا نہ ہوں، حضور فرما رہے ہیں آسمان تلے اور زمین کے اوپر، تو یہ بھی وہ جو ذہن بن چکا ہے نا اس وجہ سے، ورنہ کون انکار کرتا ہے؟ اور کوئی تھوڑی خوبیاں ہیں، تھوڑے فضائل ہیں شیخین کریمین کے، اور اسلام پر تھوڑے احسانات ہیں ان کے، بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اس ذہنیت سے نکلنا ہوگا، اور یہ ذہنیت پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف رافضی گروہ کھڑا ہوا ہے، اگر کوئی فضیلت ایسی مولا علی کی ثابت ہوتی ہے تو یہ لوگ، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بندہ فوراً گرے گا اور ادھر جا پڑے گا، آپ سمجھ گئے؟ نہیں، جو کچھ احادیث میں نصوص میں آ جائے اس کو مانو، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، حق پر رہو۔ خیر، یہ ایک وہ بات تھی جو میں مولا علی کی شجاعت، قوت اور بہادری کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مولا علی نے یہ جو طاقت دکھلائی، یہ بہادری دکھلائی اور قلعہ فتح کیا، اور محبوبیت خدا اور محبیت خدا و مصطفیٰ، محبیت
محب خدا و مصطفیٰ اور محبوب خدا و مصطفیٰ ہونے کا جو تمغہ حاصل کیا، یہ تنہا اکیلے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے نہیں بھگا کر لے گئے، بلکہ 1500-1600 صحابہ، اور وہ تقریباً اس وقت یہی تھے یا پھر خواتین تھیں، اتنے ہی تھے ہیں جی. تو جو اکثر صحابہ تھے ان سب کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. یہ تو ایسا ہے جیسا کہ قیامت کے دن پہلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں اپنی اپنی سطح پر اپنے اپنے مقام پر شفاعت کر چکے ہوں گے، اور کسی کے پاس امت کی بات نہیں بنے گی. اور پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے، بھی ان کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. تو جب حضور کے پاس آئیں گے، اور حضور نے خود فرما رکھا ہے انا و حبیب اللہ ہے ولا فخر، میں اللہ کا محبوب ہوں، اور ساتھ ہی یہ فرمایا ہے ترمذی کی حدیث میں، اور میں پہلا وہ شخص ہوں قیامت کے دن جو سفارش کرے گا. تو پھر جب لوگ سب انبیاء سے پھر آ کر حضور کے پاس جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ حضور کا رتبہ کیا ہے. اگر پہلے سے ہی لوگ چلے جاتے حضور کے پاس اور حضور سفارش فرما دیتے، شفاعت کر دیتے، اور لوگ جنت میں چلے جاتے، یا ان کی پیشی کا دورانیہ ختم ہو جاتا، تو لوگ کہتے یہ تو کسی کے پاس بھی جاتے تو ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ خیبر والے دن پہلے بڑے بڑے حضرات کو بھیج دیا، اور پھر ان سے فتح جب حاصل نہ ہو سکی تو تب مولا علی کو بھیجا. تو جو احادیث صحیحہ اور حسنہ سے کوئی فضیلت کسی کی ثابت ہوتی ہے اس کو مانو. اس شجاعت اور اس بہادری کی وجہ سے علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، انشاءاللہ ہم وہ آئندہ محفل میں آپ کے سامنے اس کے 2 حصے کر رہے ہیں، وہ پیش کریں گے کہ علامہ نے کس ولولہ انگیز طریقے سے امت کو ابھارا ہے، اور امت کو کہا ہے کہ تم بھی اپنے اندر قوت حیدری اور ولولہ حیدری پیدا کرو، تاکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو تمام ادیان پر، تمام قوت باطلہ جتنی ہیں صورتیں، ان سب پر تم حاوی ہو جاؤ، غالب ہو جاؤ. وما علینا الا البلاغ.